میں جا رہا ہوں باہر، لیکن میں ایک چھٹی پہ جا رہا ہوں کچھ دنوں کی اور ایک دو دن میں کچھ دنوں کی چھٹی پہ جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جلد واپس آ جاؤں گا. اور میں ابھی کچھ دنوں پہلے بھی گیا تھا، میرا ایک پرسنل کام تھا جس سلسلے میں گیا تھا، اور ابھی بھی میں کچھ دنوں کے لیے باہر ضرور جا رہا ہوں. لیکن اس سے زیادہ اس میں پڑھنے اور دیکھنے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کرنا چاہو تو آپ بھلے جو کہیں. چیئرمین صاحب کا بھی شاید پروگرام ہے، اور وہ اس کی ڈیٹیل وہی بتائیں گے، میں نہیں مناسب کہ بتاؤں. سپریم کورٹ کے فیصلے ہم بالکل ان پہ عمل درآمد کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن اینگل بھی ہے. اور اگین میں ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ پولیٹیکل، لیکن آپ کو یہ مثالیں دینی پڑیں گی ہمیں. اگر بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے، اگر اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، ہمارے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے اس کو بھی ریگولرائز کیا تھا. بہت مائنر وائلیشنز ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی بیسمنٹ میں فائر اسکیپ میں ایک دیوار بنا دی ہے جو ٹوٹ سکتی ہے، ایک تھوڑا سا پیچھے انہوں نے جگہ کم چھوڑی ہے، جو کہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ پھر پینلٹی لگا کے ہو جاتی ہیں. جو تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کی انکوائری کے تحت جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے. آج کی پریس بریفنگ میں نے اس لیے ضروری سمجھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو یہاں پہ انکروچمنٹس کو ہٹانے میں خاص طور پہ گجر اور اورنگی نالہ کے جو مکین تھے، وہ انکروچمنٹس کے لیے ہمیں پہلے بھی ہدایت کی تھی اور بھی دوبارہ ہدایت کی کہ آپ ان کے لیے کوئی رہنے کا اور بندوبست کریں. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ان کو انیشلی 2 سال کے لیے کرایہ دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی آلٹرنیٹ جگہ ڈھونڈیں، اور پھر ان دا مین وائل ہم نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے کوئی گھر بنا کے دیں گے. لیکن لیٹر آن جیسے یہ میٹنگز چلتی رہی ہماری، اس چیز پہ زیادہ سٹریس نظر نہیں آیا. تو ہمیں خود سندھ حکومت میں تھوڑی سی تشویش تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی مینیفیسٹو میں ہمیشہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھر دینا ہے، ہم کیوں نہ اس کے لیے خود سٹیپ لیں. اور پھر بلاول صاحب نے، چیئرمین صاحب نے بڑی سخت ہدایت کی. آج سے کوئی ہفتہ ایک پہلے وہ ہدایت آئیں. اسی وقت میں نے ناصر شاہ صاحب کو، باقی ہمارے جو وزراء تھے، ہم سب بیٹھے اور ہم نے کہا اس کا حل نکالنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مسائل تھے. یہ جو ابھی آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں نسلہ ٹاور کو گرانے کی، اس سلسلے میں، اور باقی جو ریگولیرٹیز ہیں اس کے لیے بھی ہمارے اوپر بھی تنقید ہو رہی تھی، اور بجا تنقید تھی حکومت کے اوپر کہ جی یہ کیسے ایسے لیگل انکروچمنٹ ہو گئی اور آپ کیوں اس کے لیے کچھ سٹیپ نہیں لے رہے. ہم اس کو بھی چاہ رہے تھے کہ ایڈریس کریں. تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کو سامنے پیش ہوا ہوں کہ آپ کو ذرا آگاہی دوں. حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ کیبنٹ سے بھی اپروول ہو گئی، اس کی بات سرکولیشن ہم نے کرا لی ہے کہ ایم ڈی اے میں تیسر ٹاؤن، یہاں ایل ڈی اے کی جگہ تھی، وہ کون سے ایگزیکٹلی ایل ڈی اے کی ایریا میں C42 اسکیم 42 سوری، میں زمینوں کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا کتنا جانتا ہوں. اسکیم 42 اس میں ہم نے جگہ یہ مارک کی ہے کہ تقریباً جو ریکڈ ہے 6,500 کے قریب، اس سے کچھ بڑھ بھی سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں، لیکن 6,500 کا ہم نے ابھی جو ریکڈ، اس لیے کہ جب ان کو یہ انکروچمنٹس ہٹائی تھیں تو ایک گھر کو ریکارڈ کیا تھا NED یونیورسٹی کے تھرو، ہم نے جو کرایا تھا اس کا سروے، تو ان کے لیے ہم 6,500 پلاٹس یا اس سے زیادہ جو بھی نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں
اسکیم 42 میں یا تیسر ٹاؤن میں، یہ دونوں جگہ کی ہیں جہاں پہ ہم بہتر سمجھیں گے کہ ہمیں اور ایکسپینڈیچر کم ہوگا، وہاں پہ ہم 80 گز کے پلاٹ ان کو دیں گے. اور ان پلاٹس کے ساتھ اب صرف یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پلاٹ دیکھیے غریب کہاں سے بنائے گا گھر، اس کے لیے بھی ہمیں حل کوئی ڈھونڈنا تھا. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کابینہ سے یہ منظوری آ گئی ہے، اور اسی لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں وہ بتانے کے لیے کہ کابینہ نے اپروو کر دیا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ جو حکومت بہتر، جو ڈپارٹمنٹ بہتر سمجھے، آپ یہ ایلوکیٹ کریں. اور اس کا پورا کاغذ، اس لیے کہ کابینہ کے اپروول کے بغیر ہم زمین دے نہیں سکتے، وہ ہوگی اپروول. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا ان کو گھر بنا کے دینے. ہمارے پاس انویلپ یا ہمارے جو فسکل ریسورسز ہیں وہ اتنے ہیں نہیں، لیکن ہماری ایک بہت بڑا ڈپازٹ جو کہ سندھ کے لوگوں کا ہے اور انہی کاموں کے لیے ہے، وہ پڑا ہوا ہے جو بحریہ ٹاؤن کے فنڈ سپریم کورٹ کے پاس ہے. کابینہ نے یہ بھی اپروول دی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو اپروچ کریں، اور اس کے بھی کاغذات سارے تیار ہیں. اس کی جو اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ کی CMA کی، صبح فائل ہو جائے گی. لاء منسٹر صاحب کو یہ ہدایت کی گئی تھی، یہ ساری تیاری ہو گئی ہے. اور ہم 3 درخواستیں دائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. پہلی درخواست ہے یہی گجر اور اورنگی نالے کے جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کو ہم پلاٹ دے رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں گھر بنانے کے لیے جیسے 6,500 ہیں، ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے ایک گھر کا بنانے کا لگے گا. وہ پلس جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، پانی پہنچانا ہے، وہاں پہ سیوریج کا انتظام کرنا ہے، وہاں ڈیولپ جو کرنا ہے. تو اس وقت انیشل ایسٹیمیٹ تقریباً 3.5 ارب کا. اور تو پہلی درخواست ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بحریہ کے فنڈز سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں اس میں 10 ارب روپے حکومت سندھ کو، اور چاہے وہ بحریہ کے فنڈز کی جو ایکسپینڈیچر ہوگی، اسکیم یہ ہے کابینہ نے اپروو کی ہے، اور کابینہ کی اسکیم کے لیے فنڈز اگر سپریم کورٹ ہمیں اجرا کر دے گی، وہ اس کی مانیٹرنگ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں، بلکہ ہم ویلکم کریں گے اگر مانیٹرنگ ہو کورٹ کی کسی بھی طریقے سے، وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان غریبوں کو جلد سے جلد کر سکیں. کل صبح درخواست جمع ہو جائے گی، ہم ارجنٹ اپلیکیشن بھی ڈالیں گے، پرسو کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ان غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے کورٹ یہ جلد سے جلد فیصلہ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا 3 درخواستیں دے رہے ہیں. دوسری درخواست یہ بحریہ ڈسٹرکٹ ملیر ہے. پہلا حق ڈسٹرکٹ ملیر کا بنتا ہے ان فنڈز میں. ہم نے ڈسٹرکٹ ملیر کی جو ہماری اسکیمز چل رہی ہیں جس میں پیسے پورے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم نے تو پورے سندھ میں وہ کرنا ہے، خرچ شارٹیج ہے، ہم 10 ارب روپے سپریم کورٹ سے وہ اسکیمز آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ان اسکیمز کے لیے واٹر سپلائی کی اسکیمز ہیں، کچھ سیوریج کی اسکیمز ہیں، کچھ چھوٹے روڈز کی اسکیمز ہیں جو ڈسٹرکٹ ملیر میں ہیں. ان کے لیے ہم 10 ارب روپے کی درخواست بھی دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو. اگین وہی کرائٹیریا، سندھ حکومت نے اس کو اپروو کیا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو بحریہ کے فنڈز ہیں یہ سندھ کے لوگوں کے فنڈز ہیں، اور ملیر کا سب سے پہلے اس میں حق ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے یہ دوسری درخواست یہ ڈال کے، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی اوور سائٹ رکھنا چاہتی تو ہم ویل مور دین ویلکم اٹ کہ یہ ہو. تیسری درخواست ہم دے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب بہت شدید بارش ہوئی تھی کراچی میں، جو حالت ہوئی تھی، اس کے بعد یہ کراچی کے لیے پورا ایک طریقہ کار بنا، فیڈرل گورنمنٹ بھی آئی، اور یہ نالوں کی صفائی کی بات ہے، باقی نالے سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے صاف. اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا بارشوں کی وجہ سے جو ہمارا لیفٹ بینک ہے جس میں بدین، میرپور خاص، عمر کوٹ، سانگھڑ اور نواب شاہ کا کچھ حصہ، یہ پچھلے سال آپ کو یاد ہے، اور میں نے تو بڑی کوشش کی تھی، کئی بار آپ لوگوں سے بھی بات کی، میں نے ڈپلومیٹس کو بھی بلایا تھا، ان کو بھی پریزنٹیشن دی تھی، فیڈرل گورنمنٹ سے کئی بار درخواست کی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں کوئی اس میں مدد نہیں مل رہی. اگین وہ اسکیم بہت بڑی ہے،
इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वो स्कीम बनाई हुई थी. एक्चुअली ये स्कीम 2013 से बनी हुई है, लेकिन हमारे पास फंडिंग की रिसोर्सेज ना होने की वजह से ये स्टैंड स्टिल, इसलिए इसमें अमाउंट काफ़ी चाहिए. और 2013 में भी इसलिए बनी थी कि 2011-12 के जो फ्लड्स आए थे उसमें यही इलाका ऐसे ही डूबा था. तो उस को हमने अपडेट करके उसकी PC1 भी तैयार है और उसको एग्जीक्यूशन में बजट में भी आ गई है, बजट में भी है. हम चाह रहे हैं कि इस साल हमें और पैसों की ज़रूरत है. 10 अरब रुपए हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये लेफ़्ट बैंक की ड्रेनेज के लिए बदीन से लेके और नवाबशाह तक जो मैंने ये पट्टी बताई आपको, इस ड्रेनेज को ठीक करने के लिए LBOD के साथ मिलाने के लिए ये पैसे हमें 10 बिलियन इस साल और इसके फिर अगले सालों में और जो ज़रूरत होगी वो भी हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे. तो ये 3 दरख्वास्तें भी कल सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह ताला जमा हो जाएंगी जो मैंने तीनों बताई. तो पहले ज़मीन की अप्रूवल कैबिनेट ने दे दी है. फंडिंग की पोजीशन मैंने आपको बताई कि किस तरीके से हम ये करना चाह रहे हैं, और इसमें दरख्वास्त यही है कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि जब हमारी दरख्वास्तें जाएँ उन्हें एक्सपेडाइट करके जल्दी सुन लें. और सिंध की आवाम का पैसा सिंध की हुकूमत काबीना के फ़ैसले के मुताबिक जो प्रायोरिटाइज स्कीम्स हैं उन पे ख़र्च करने की, और हमने देखें इसमें कोशिश की है कि हर किस्म के लोगों का इसमें फ़ायदा हो, हर एस्पेक्ट को देखा है. ये सुप्रीम कोर्ट से ही दरख्वास्त होगी कि ये जल्द ये अवेलेबल कर दें ताकि ये इमीडिएटली लोगों के घर बन सकें. इस वक्त वो जिस तकलीफ़ में है हमें उसका अच्छी तरह अंदाज़ा है, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज कम होने की वजह से मजबूर हैं कि हम इमीडिएटली कुछ शुरू नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें गो अहेड मिल जाएगी, हम इमीडिएटली काम तो हम स्कीम बनाना अभी से लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू कर दिया है कि वो दोनों में से अगले कुछ दिनों में आइडेंटिफाई कर लेगी. उसमें जो भी डेवलपमेंट होगी, जो घरों का डिज़ाइन होगा, जो पूरा नक्शा होगा, वो तो इंशाल्लाह कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगा. और जैसे ही रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हम रेडी होंगे इसको एग्जीक्यूट करने में. इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला इशू बना हुआ है जो नस्ला टावर्स का जैसे था, कुछ और इमारतों का. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हमें पूरा एहतराम है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हम बिल्कुल उन पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक ह्यूमन एंगल भी है. और अगेन मैं डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, लेकिन आपको ये मिसालें देनी पड़ेंगी हमें. अगर बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है, अगर इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू हमारे पिछले चीफ जस्टिस साहब ने उसको भी रेगुलराइज किया था, कोई ख़राबी थी ना इधर. अगेन जी मैंने नस्ला टावर का पहले तो मुझे नहीं पता था, ये पूरी कहानी पढ़ी है, सब देखा है, आपको भी अंदाज़ा होगा. 1950 में ज़मीन दी गई, फिर 1980 में दी गई, पीपल्स पार्टी कहीं नहीं थी. इसको कमर्शलाइज 2004 और 2007 में किया गया था, पीपल्स पार्टी का उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं था. बाद में बिल्डिंग अब एक ज़मीन रेगुलराइज करके देगी और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उस पर अप्रूवल्स दिए. बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये काम है, और उसमें ये भी कहते हैं कि उसमें बहुत माइनर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत माइनर वायलेशंस है, कोई इतनी बड़ी नहीं है. पता नहीं कोई बेसमेंट में फायर एस्केप में एक दीवार बना दी है जो टूट सकती है, एक थोड़ा सा पीछे उन्होंने जगह कम छोड़ी है, जो कि हर जगह पे होती हैं, जो हो रही हैं, जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर पेनल्टी लगा के हो जाती हैं मौजूद. तो पीपल्स पार्टी दो दिखाया ऐसे ही जा रहा है, बताया ऐसे ही जा रहा है, लेकिन आप सबको पता है, और आई डोंट नो व्हाई ये नहीं बताया जाता कि ज़मीन दी गई 1950 में थी, और फिर दूसरा उसका जो पहले 780 गज़ थी, फिर 200-250 गज़ 1980 में दी गई, जब 1950 में भी पीपल्स पार्टी नहीं थी. 1980 में तो एक डिक्टेटर था जिसकी हुकूमत दौरे हुकूमत में हुआ, और फिर 2004, 2005 और 2007 में भी पीपल्स पार्टी नहीं थी जब ये शारा फैसल को और 22
سڑکیں تھیں یا کتنی تھیں جن کو کہہ دیا گیا کہ آپ پیسے دے کے کمرشلائز کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا جو اس وقت مکین ہے، جنہوں نے، اور میں ان کے آبویسلی ہمارا ضرور اس میں رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے ہی اپروولز دی ہیں اس بلڈنگ کی بات میں، لیکن وہ اپروولز بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب ایک زمین کسی کی ہے تو کیوں نہیں دے گا؟ اس میں جو وائلیشنز بہت مائنر ہیں وہ ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے بلڈنگ گرانی پڑے. لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جیسے میں نے کہا اس پہ ہم کوشش کریں گے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے مکین بھی شاید ریویو میں جا رہے ہیں. کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ، اور اس کے علاوہ اور بہت اس لیے کہ ہمارے اوپر جو ایک کرٹیسزم ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جائز بھی ہے کسی حد تک، کہ جی حکومت سندھ کیا کر رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپیریئر کورٹ کے جج یا گریڈ 21 سے یا اس سے زیادہ 21 یا 22 کے ریٹائرڈ افسر، ہم جن کی اچھی شہرت ہو، ہم کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، میں اس لیے نام ابھی نہیں آپ کو بتا سکتا، ان کے انڈر میں ایک انکوائری کمیشن بنائیں گے. انکوائری کمیشن کے جو ایکٹ ہے اس کے تحت کابینہ نے اپروول دے دی ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں، اور اس کمیشن کی جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ بھی کابینہ نے اپروو کی ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے وہ کمیشن دیکھے کہ جو آکیوپنٹس ہیں، میں کسی ایک کی جگہ کی، میں یہ جنرل ایک کمیشن ہوگا جس میں لوگ جا سکتے ہیں، اپنی درخواست دے سکتے ہیں اور ان سے اوپینین لے سکتے ہیں کمیشن سے، انکوائری کمیشن سے. تو جہاں پہ کسی کا گھر، اپارٹمنٹ، دکان وغیرہ ہو جہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ دے رہی، کیا کسی کے پاس کاغذ موجود ہے واقعی، یہ کمیشن اس کو ڈٹرمن کرے. کیا ارریگولیرٹی کوئی ہوئی ہے، اور اگر کوئی ارریگولیرٹی ہوئی ہے ان کی لیز یا سب لیز میں، تو اس میں رسپانسبل کون لوگ ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرے یہ کمیشن. یہ دوسرا ٹیو آر ہے اس کا. کیا جو اس کے اونرز ہیں، ٹھیک ہے لیز ہے، اس کی ٹرمز آف جو اس کی لیز کی اگریمنٹ کے ٹرمز ہیں اس کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہے، اور اگر وائلیشن ہے تو اس کی کیا ریکٹیفیکیشن ہے، کیا وائلیشن میں وہ جگہ اس کی گرا دینی ہے، کیا پینلٹی دے کے چھوڑ دینا ہے، وہ ایڈوائز کرے ہمیں. کسی بھی سرکاری افسر نے اپنے پاورز کو ایکسیڈ کیا ہے کوئی پرمیشن دینے میں کنسٹرکشن کی، وہ بھی ہمیں اسپیسیفکلی کمیشن بتائے اے بی یا سی کہ جی اس شخص نے اس بلڈنگ یا اس گھر یا اس دکان اس اسٹرکچر کی اپروول میں کیا ہے پرابلم، تو وہ جو غلطی کی ہے، ایکسیڈ کی اپنی اتھارٹی، وہ آئیڈینٹیفائی کر کے کمیشن دے ہمیں. ہم کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھی شہرت والے ریٹائرڈ 21 گریڈ سے زیادہ کے افسر یا سپیریئر کورٹ میننگ یا ادھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ان کے ریٹائرڈ جج، ان سے ہم یہ کرائیں گے. ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو کہ کیا کوئی ہیومینیٹیرین ایشو ہے، کسی کی انویسٹمنٹ ہے، جیسے یہ نسلا ٹاور کا ہم ذکر کرتے ہیں، لوگوں نے اپنی ساری عمر کی سیونگز کچھ ادھار لے کے کچھ طریقے سے یہ ہوگا. اب ان کا 2 کورٹ نے آرڈر تو دے دیا ہے، یہاں تک میں نے پڑھا ہے کورٹ کا آرڈر کہ جو نسلا ٹاور کے مالک ہیں وہ سب کو پیسے دیں. اگر یہ ہو سکتے تو بہت اچھی بات ہے، بٹ آئی تھنک اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. پیسے دے دیں ہر ایک کو، مطلب وہ اس کے پاس پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کون ہے اس کے مالک، ان کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں، اتنے کہ وہ دے دیں گے لوگوں کو، اور وہ بھی کیا کانٹیسٹ کیے بغیر کے پیسے دے کے چلے جائیں گے آسانی سے. اگر ایسا ہو جاتا اور یہ ماحول ہوتا تو وہ نسلا ٹاور والے بھی کوئی زیادہ پریشان نہ ہوتے. اگر انہیں یہ پکا ہوتا کہ جی میری 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا جتنے کا بھی فلیٹ ہے وہ مجھے پیسے مل جائیں گے اپنے، تو پھر وہ شاید اتنے پریشان نہ ہوتے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ججمنٹ تو ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کتنے آسانی سے وہ ہو سکے گا یا نہیں. تو اس ہیومینیٹیرین ایشو کو رکھتے ہوئے کیا اس اللیگیلٹی کو ریگولرائز کرنے کا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، جو کہ کورٹ کی ججمنٹس کے اندر بھی رہے؟ ہم کسی کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں کرنا چاہتے ڈیفائی،
لیکن یہ ہیومینیٹیرین اینگل لیتے ہوئے اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے، کوئی اسمبلی نے ایکٹ بنانا ہے، کوئی گورنمنٹ نے رولز بنانے ہیں جس کے تحت یہ ریگولرائز ہو سکے صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، اور صرف لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے بچانے کے لیے کہ ان کی نہ ہو جائے. اور یہ بھی بتا دیں کہ بیسٹ آپشن کیا ہے. کیا ایک تو ہوگی جو کمپنسیٹ کریں یا ریگولرائز کریں، کہ نہیں جی یہ بلڈنگ یا یہ گھر یا یہ جگہ ایسی ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہے اس کے ادھر رہنے سے، تو آپ نے کوئی اور کمپنسیشن کا طریقہ کرنا ہوگا. تو یہ کمیشن کا یہی ہوگا. پھر کمیشن سے ہم یہ ریکمنڈیشنز بھی چاہیں گے کہ فیوچر میں ایسا نہ ہو، اس کے لیے بھی اپنی ریکمنڈیشنز دیں. اور آخری میں ایک وہ اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے کہ اینی ادر فنکشن جو گورنمنٹ میں اسائن ٹو دی کمیشن. تو یہ انشاءاللہ تعالی میں نے جسے بتایا آپ کو، ہم 2-3 لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور ونس ان کی کنسینٹ مل جائے گی ہمیں، جو مجھے امید ہے کہ 1-8 دن میں مل جائے گی، تو وہ اس کا اعلان بھی کر دیں گے. اس انکوائری کمیشن کو ساری فیسیلیٹیشن حکومت دے گی، جو ان کو لاجسٹکس کی سپورٹ چاہیے ہوگی وہ پرووائڈ کریں گے ان کو، تاکہ جلد سے جلد یہ جو جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک سندھ حکومت کے اوپر کہ جی آپ نے کیا کیا، تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کی انکوائری کے تحت جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے. تو یہ میں نے بس آپ کو ہاں یہ ان ساری چیزوں کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور کابینہ نے یہ بھی مجھے آتھرائز کر دیا ہے کہ آپ جب آئیڈینٹیفائی کر لیں تو وہ آپ پھر ہمیں دوبارہ کابینہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آپ جو بھی انڈیویجول ہیں ان کو آپ اناؤنس کر دیں اور ان کو ساری فیسیلیٹیٹ کریں. اور ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں، آخری میں ختم کر لوں، پھر ذرا آپ لوگ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی جو میں نے آپ کو بریفلی ریپیٹ کروں، 3 چیزیں سارے افیکٹیز کے لیے. پلاٹ ڈن، منظور ہو گیا. ان کے گھر بنانا سبجیکٹ ٹو سپریم کورٹ. مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ ایک ہیومینیٹیرین ایشو پہ ہمارا ساتھ دے گی. بڑا مطلب میرے حساب سے تو اٹس اے نو، مطلب میری عقل کے مطابق اٹس اے نو برینر، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز اچھے کام کے لیے. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں اور کوئی نہیں، آپ بھلے جو اپنی اوور سائٹ بٹھانا چاہیں آپ بٹھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ملیر، اور جو ہمیں پچھلے سال میجر پرابلم ہوتا جس سے ہمیں کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے کہا مدد نہیں مل رہی ہے، لیفٹ بینک کا جو ہمیں میجر ایشو، پھر اگر برساتیں ایسی آئیں تو یہاں مدد نہیں مل رہی ہے. تو وہ ہمیں جو میں کہتا ہوں نا کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہمیں کچھ نہیں ملا، یہ اسکیم بھی بھیجی تھی ہم نے، لیکن ہمیں اس میں مدد نہیں ملی. انسٹیڈ وہ گلیاں اور نالیاں بنانے کے لیے انہوں نے پیسے رکھ دیے. اور چوتھی چیز جو میں آپ کو، یا 5ویں چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کمیشن کے بارے میں، انکوائری کمیشن. آپ نے سوال تو بڑا اچھا کیا، لیکن میں اس کا جواب ڈیٹیل میں دے نہیں سکوں گا. آپ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کیمرہ سیشن تھا اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں، اور وہ ابھی کنٹینیو کر رہا ہے، اس کا اگلا اجلاس ہوگا. لیکن جو میں نے خود ٹی وی پہ خبریں دیکھی ہیں وہ تو پبلک ہوئی ہیں. ان کے آپ کے یہ اعتراض وہاں ہوا تھا ہر ایک کی طرف سے کہ وزیر اعظم صاحب کو خود ہونا چاہیے تھا. میرا اپنا پرسنل خیال بھی ہے کہ اتنا اہم اجلاس تھا اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ادھر موجود تھے. وزیر اعظم صاحب خود ہوتے تو اچھا تھا. ادھر کہیں یہ بات ہوئی کہ شاید اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم بائیکاٹ کریں گے. جہاں تک میں اپنی پارٹی کا تو بڑا پکا اچھی طرح پتہ ہے، اور میں انہی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی. اور نون والوں کا بھی آ گیا ہے ایک کلیریفیکیشن اس میں، تو بالکل ان کو ہونا چاہیے تھا. جو بھی اس ریجن ہمارے اس ملک کو اس وقت سیکیورٹی ایشوز ہیں وہاں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے. ابھی انکمپلیٹ ہے ڈسکشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پہ ہمارا شہر کراچی، ہم اسے منی پاکستان کہتے ہیں، جو اس وقت ریجنل چینجز آ رہی ہیں افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں ہم بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں کراچی کو بھی.
اور کراچی میں جو آج کل ساری چل رہی ہیں موومنٹس ان کو بھی، اور ہمیں کچھ لنک، اور یہ بات ہوئی ہے کہ کچھ لنک ان میں نظر آتا ہے، لیکن حکومت سندھ، اور مجھے پوری امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ، اور ہماری آرمڈ فورسز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہم سب مل کے انشور کریں گے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اسپل اوور افیکٹ تو آئے گا، ہم اسی ریجن میں ہیں، اس کا اسپل اوور کم سے کم ہو. تو یہ چیزیں کچھ ڈسکس ہوئی تھی، لیکن ان پہ ڈیٹیل میں تبھی بات کر سکیں گے جب کوئی کانکریٹ اس کی ریکمنڈیشنز آئیں گی اور وہ آفیشیلی دی جائیں گی. آپ نے سوال کر ہی دیا ہے، میں جا رہا ہوں باہر، لیکن میں ایک چھٹی پہ جا رہا ہوں کچھ دنوں کی اور 1-2 دن میں کچھ دنوں کی چھٹی پہ جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جلد واپس آ جاؤں گا. اور میں ابھی کچھ دنوں پہلے بھی گیا تھا، میرا ایک پرسنل کام تھا جس سلسلے میں گیا تھا، اور ابھی بھی میں کچھ دنوں کے لیے باہر ضرور جا رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ اس میں پڑھنے اور دیکھنے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کرنا چاہو تو آپ بھلے جو کہیں، چیئرمین صاحب کا بھی شاید پروگرام ہے، اور وہ اس کی ڈیٹیل وہی بتائیں گے، میں نہیں مناسب کہ بتاؤں. آپ نے پریزیڈنٹ زرداری کی طبیعت کا کہا، جی کل ہم ادھر تھے، کل ہی بلکہ اجلاس میں موجود تھے جب یہ ہو رہا تھا نیشنل سیکیورٹی والا، میں بھی موجود تھا، چیئرمین بلاول صاحب بھی موجود تھے. وہاں ہمیں پتہ چلا تھا پریزیڈنٹ صاحب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل اسمبلی بھی گئے، اسلام آباد گئے تھے، لاہور بھی گئے تھے. خاص طور پہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے پورا دن پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ، زرداری صاحب اپنی بیماری کے باوجود بجٹ کی ووٹ کے لیے اس دن موجود تھے، اور جو ایگزرشن ادھر ہوئی اس سے ان کو تھوڑی سی ایگزرشن کی وجہ سے طبیعت ان کی ناساز ہوئی، اور وہ اسپتال میں ہے. میں خود کوشش کروں گا، اگر وہ ملاقات ڈاکٹر سے اجازت دیں گے آج تو میں ان سے ملوں گا. اور بلاول صاحب بھی واپس کراچی ہیں، دو نے کشمیر جانا ہے، لیکن وہ ان سے مل کے پھر کشمیر جو الیکشن کیمپین میں جائیں گے. ان تینوں چیزوں کا آپس میں کوئی جو آپ نے کہا کوئی کنیکشن نہیں ہے. دیکھیں، ہمارا پہلی پرائیورٹی ہے کہ لوگوں سے مکان، گھر سے چھت، بچوں سے ان کے اس کا تدارک جلد سے جلد کیا جائے. میں ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھ سکتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے امیڈیٹ نہیں کر سکتا. میں ان سے یہ کہوں گا کہ حکومت سندھ آپ کے ساتھ ہے، آپ بھروسہ کریں، ہم ہر سٹیپ لیں گے تاکہ آپ کو ریہیبلیٹیٹ کریں. باقی جو بزنسز ہیں، اگر کسی کی لیگل بزنس ہے تو اس کو آٹومیٹکلی اس کو ہم نے کہا ہوا ہے اگر لیگل بزنس کو ملے گا. آپ نے نظام کی بات کی، اب وہ نظام اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو خود ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا نظام اچھا ہے. کبھی وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، پھر انہوں نے ایک انٹرویو میں نے خود دیکھا ان کا، کچھ دنوں پہلے تھا، اور پھر مجھے یاد اس لیے آیا کہ کسی نے دوبارہ آج ٹویٹ کیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم بادشاہت کی طرف چلے گئے، اور مغرب جو ہے وہ جمہوریت کی طرف گیا، وہاں میرٹوکریسی تھی، جمہوریت میں میرٹ پہ لوگ آئے، اور جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، اس لیے وہ آگے نکل گئے. اور پھر کل یا پرسوں ایک اور میں نے سنا، یہ پہلے بھی ایسے یہ کر چکے ہیں کنفیوزڈ اسٹیٹمنٹس، پھر سنا کہ نہیں جی جو کمیونسٹ پارٹی کا ماڈل ہے چائنا کا وہ سب سے اچھا ہے. اب یہ 3 الگ الگ سمتیں ہیں، بالکل الگ، بادشاہت، جمہوریت اور کمیونزم، تینوں ایک ساتھ ایک ہی دماغ میں ہونا تھوڑا سا پریشان کن ہوتا ہے. لوگ ہیں کمیونسٹ بھی ہوتے ہیں، لوگ بالکل ڈیموکریٹ ہوتے ہیں پیور، جو کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن ایک ہی ذہن میں یہ تینوں کانسیپٹ ہونا ایک نرالا ذہن ہے. وہ مجھے تھوڑا سا ہم سب کو دیکھنا پڑے گا. لیکن ہمارا 73 کا آئین ڈیفائن کرتا ہے کہ اس ملک میں کون سا نظام چلنا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ساری جمہوری قوتیں یہ جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے اس پہ یقین رکھتی ہیں. کئی باتیں بیچ میں ہوئی ہیں، یہ کہنا نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس حد تک کہتے ہیں کہ آپ قابل ہی نہیں ہیں اس سسٹم کے. مجھے اپنی بےزتی کرانے کا کوئی شوق نہیں، آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے.
کہ ہم قابل نہیں ہیں کوئی یہ ہم بالکل پارلیمنٹری سسٹم کے تحت اگر وہ پارلیمنٹری سسٹم انفیدرڈ چلے, پارلیمنٹ کو وہ پاور ہو کہ پارلیمنٹ سپریم رہے, باقی لوگ انٹرفیئرنس ان کی اس پارلیمنٹ کے اندر نہ ہو, تو یہ سب سے بہترین سسٹم ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کنسنسس سے, اور اس کنسنسس میں ساری جماعتیں, اس میں وہ جماعتیں بھی تھیں جن کا تھوڑی سی لیننگ کمیونزم کی طرف تھی, اس میں ریلیجس پارٹیز بھی تھی, سب نے مل کے یہ پارلیمنٹری سسٹم چوز کیا تھا, اور انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹری سسٹم ہی اس ملک کے لیے بہترین ہے. اریگیشن کے اوپر ہم نے بڑے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, بڑے کلیئر انسٹرکشنز تھے کہ اگر کسی کے گھر کا نقصان ہوا ہے تو ہم وہ پورا کریں گے, اور ہم نے یہ کلیئر انسٹرکشنز دیے, کیبنٹ کا فیصلہ کہ سوائے واٹر وے پہ ہم کسی کا گھر نہیں گرائیں گے. اور کچھ ضرور شروع میں ہوئے تھے پرابلمز, جو انسٹرکشنز پراپر پاس آن نہیں ہوئی اور لوور لیول پہ ہوئی گڑبڑ, اس کے بعد یہ بند ہو گیا. اور کہیں اگر ہوا ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا, منسٹر صاحب بیٹھے وہ خود دیکھ رہے ہیں اور نہیں ایسا ہو رہا. ماری پور روڈ کی جہاں تک بات ہے, وہاں پہ جو انلیگل دکانوں نے آگے اپنے چھپرے بڑھائے ہوئے تھے اور اس ٹائپ کی, گھر کسی کا بھی نہیں گرا ہے. اگر کوئی گھر ہے, میں کہتا ہوں, تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کریں گے اگر کسی کا گھر ہے. باقی دیکھیں اب وہ سہولت جو اس کی ہوئی ہے اس روڈ کے بند, انشاءاللہ تعالیٰ وہ تقریباً تیار ہے, اس کی انوگریشن کریں گے جلد. اس کا جو فائدہ ہوا ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے گجر اور اورنگی نالے پہ کوئی شوق سے نہیں, چیئرمین صاحب نے جیسے آپ لوگوں نے کہا, کوئی شوق سے نالے پہ بیٹھتا نہیں ہے, اور شوق سے کوئی حکومت کسی کا گھر بھی گرانا نہیں چاہتی. ایشو یہی ہو گیا تھا کہ شہر میں پانی کے نکاس کے لیے خاص طور پہ برساتوں میں آپ کو وہ واٹر وے کلیئر کرنے تھے, نہیں تو بہت لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی, اس وجہ سے حکومت یہ کر رہی تھی. دیکھیں پہلے جو آپ نے کہا بالکل آپ کی صحیح بات ہے, اور ہم اس کے فرم بلیور ہیں کہ پہلا حق اس میں ملیر کے لوگوں کا جو جن کی زمین تھی ادھر. اور یہ مطلب ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے نا کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو جن لوگوں کو کی زمین تھی وہ یا جس علاقہ تھا ان کو پہلا فائدہ پہنچ چاہیے, اور یہی پرنسپل ہم لے کے اپنی درخواست میں پہلے بھی سپریم کورٹ میں گئے ہوئے کہ ان فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ایسے ہو. اور جو آپ نے بتایا ہے یہ تو انیشل, میں نے پھر سے بتایا کہ انیشل ریکویسٹ ہے, اور ہم سپریم کورٹ سے جو آگے ریکویسٹ کریں گے اس میں یہ انشور کریں گے کہ ان علاقوں کے ملیر کے ڈسٹرکٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ ہو. آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی, دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے ماننا آئین کے اندر ہے اور ہم نے ماننے, آئین سے باہر میں کوئی بات نہیں کروں گا. ریویو میں جانا تو ہم لوگ ریویو میں جا رہے ہیں, اور ہم نے یہ پورا کہا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے اس ریویو کو, جو لوگ افیکٹڈ ہیں. ہم بھی اپنا رول اس میں کورٹ کے سامنے پلے کریں گے انشور کرنے کے لیے کہ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا ہیومن رائٹس کا ایشو نہ ہو. جزاک اللہ. پہلے تو عبدالجوار آپ نے جو بات کی, یہ پورا جو ریجن میں پاکستان ہمارا پیارا ملک, ہم ایک بڑی دیکھیں یہی پاکستان اگر کہیں ہوتا ویسٹرن یورپ کے کسی کونے پہ تو کوئی ہمیں پوچھتا بھی نہیں. ہماری جیوگرافک لوکیشن ایسی ہے, ہمارے ایسٹ میں ایک ہوسٹائل ہمارا نیبر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی طاقت بھی ہے. ہمارے نارتھ میں دنیا کی سب سے تیز اکانومی, نمبر 2 اکانومی ان دا ورلڈ ہے اب, اور جیسے آگے بڑھ رہی ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نمبر 1 اکانومی ہو جائے گی کچھ دہائیوں میں. ہمارے ویسٹرن سائڈ پہ ایک انسٹیبل ملک ہے افغانستان, اور پھر ایران کے اپنے نیبرز کے ساتھ, اور پھر ہمارے ساتھ بھی ایشوز ہیں وہ بھی ہیں. تو ہماری لوکیشن ایسی ہے کہ اس کے افیکٹس ہر طرف آتے ہیں اس ملک میں, اور یہی افیکٹ بلوچستان میں بھی آتا ہے. اور کراچی خاص طور پہ اس لیے افیکٹ ہو جاتا ہے, جیسے میں نے کہا کراچی میں پورے منی پاکستان ہے ہر جگہ سے, اور ایک اکنامک سینٹر ہے, لوگ ادھر آتے ہیں اپنے معاشی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے. تو ایبسلیوٹلی یہ جو سارا ہے, اور یہ جو
اگین میں نہیں کل کی کانفرنس کے بارے میں اور کچھ کہنا چاہوں گا، لیکن بڑی ٹائملی تھی، اور میرا خیال ہے ایسی اور انگیجمنٹس ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کو فیصلے کرنے چاہیے، اور سب کا یہ یقین تھا جو آپ کی بات ہے نا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ پارلیمنٹ فیصلے کرے. اور ایک چیز میں خود خیر اتنا زیادہ ایکسپرٹ اس چیز میں نہیں ہوں، لیکن ایک بات کی جاتی نا، وہ آج کل بڑی چل رہی ہے کہ ہم اپنے بیسز نہیں دیں گے بنانے یا کچھ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. بھائی آپ دے بھی نہیں سکتے نا. 2012 میں پارلیمنٹ سلالہ کے اٹیک کے بعد ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوا تھا جو پارلیمنٹ سے اپروو ہوا تھا، اس کے اندر صاف لکھا ہے. یہ ہے پارلیمنٹ کی مضبوطی کے اگر جب نہیں ایسا تھا ڈاکیومنٹ تو کیا آج صورتحال تھی، اور اب مجبور ہیں. تو خیر یہ ایشوز آئیں گے. دوسرا آپ نے جو بات کی کہ جو لوگ ان پلانڈ یا انلیگل، اس جو کمیشن ہم نے یہ کہا ہے اس میں یہی ہے کہ لوگ جائیں انسٹیڈ کہ سپریم کورٹ میں لوگ جا کے، اور سپریم کورٹ میں پورے دیکھیے سپریم کورٹ آبویسلی قانون کے تحت فیصلے کرتی ہے، ایموشنز پہ فیصلے نہیں کرتی ہے. اگر میری غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، اس کی وجہ سے 500 لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ تو قانون دیکھے گی. اسی لیے ہم یہ انکوائری کمیشن دے رہے ہیں، اور اس میں ہم ایک یہ شک بھی دے رہے ہیں کہ لوگ جائیں اور ان سے ریکمنڈیشن لیں کہ اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور ایسے پہلے بھی قوانین بنے ہیں ریگولرائزیشن والے، اور اگر ضرورت پڑے گی اور یہ ریکمنڈیشن اس کمیشن کی آئے گی تو ہم صوبائی اسمبلی سے وہ قوانین بھی پاس کرائیں گے تاکہ ان لوگوں کو اگین اس میں یہ ہم نے انشور کرنا ہوگا کہ اس سے اور کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن منیمم جو پرابلمس کے ساتھ جو ریگولرائز کر سکے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قوانین کی تحت جو ریکمنڈیشن آئے گی کریں گے. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے یہ کمیشن بنایا، خود ہی بنایا، اپنے لیے بنا رہے ہیں، کابینہ نے اپروول دی ہے، اور یہ چیزیں دیکھے گی کہ کس کی ذمہ داری ہے. اگر میری ذمہ داری ہے میں بھی سزا کھاؤں گا. یہ بڑا کلیئر. اور ہم اگین میں کہہ رہا ہوں اس پرسیپشن کو شاید میں نہیں دور کر سکا ہوں، لیکن کراچی کے اندر اب یہ نسلہ ٹاور آپ سب سارے اٹھا لیں کہ جو جو آ رہے ہیں کس کس کی ذمہ داری ہے اس میں. یہاں وہ پویلین کلب کی جو بات کر رہے ہیں کس کس کی ذمہ داری ہے، کون تھا اس میں. بہت کہہ دینا آسان ہے. یہ 13 سال سے ہماری حکومت ہے، لیکن ہر حکومت کے اب ٹیکس کلیکشن فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جو بھی ٹیکس وہ پوری نہیں کر سکتی اس کو مجھے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. میری اپنی ذمہ داری ہیں جہاں پہ وہ ہم پوری نہیں کرتے بالکل آپ مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے. یا جو ہم سے نیچے 3rd ٹیئر ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قانون کے تحت اس کو جو پاور ہے وہ آپ میرے اوپر ڈال نہیں سکتے کہ آپ کے. دوسرا آپ نے بڑے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا. اس پہ مجھے تھوڑا سا آپ سے اعتراض ہے. میں کئی بار میں تو یہ مجھ سے سوال یہ نہیں اسی پرسیپشن کی وجہ سے شاید آپ لوگ میں سے شاید کوئی لوگ موجود ہوں، مرتضیٰ ناصر شاہ صاحب تو تھے میرے ساتھ، سہیل نہیں تھے اس دن جب ہم سپریم کورٹ گئے تھے، تو یہ سوال مجھ سے چیف جسٹس صاحب نے بھی پوچھا تھا. اور میں نے جب گنانے شروع کیے انہیں پروجیکٹس تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لکھ کے بھیج دیں. تو اب میں گنانا نہیں چاہتا، میں تو سمجھتا ہوں آپ کو دیکھنی چاہیے یہ شارع فیصل یا طارق روڈ یا ہب چوکی روڈ یا کینٹ اسٹیشن کے وہ یا جو سارے کئی میں تو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ یہ کہہ دینا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ کچھ نظر نہیں آ رہا میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہے. یہ ہونا بہت زیادہ چاہیے، اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہی تو میں شور مچا رہا ہوں. میں نے کئی بار کہا ہے، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، پتہ نہیں وہ میں نہیں پوٹ اکراس کر سک رہا بات، کہ کراچی کی اوور دا ایئرز، اور اس میں آپ ہمیں بھی 13 سال کہہ دیں، لیکن جو انویسٹمنٹ کراچی کے اندر آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی ہے. اور صوبائی حکومت کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. اس کے لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں، اور ہم انٹرنیشنل ایون فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں ابھی. اور اسی لیے ہم انٹرنیشنل ایجنسی سے بات کریں. اس وقت جو میجر پروجیکٹس چل رہے ہیں، آپ کے 65 ارب روپے کا ریڈ لائن کا پروجیکٹ انشاءاللہ کچھ مہینوں میں اس کا ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. آپ کا 30 یا 35 ارب روپے کا یلو لائن کا پروجیکٹ ہے. 2 پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، جو پانی کو صاف کرنے کی، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. آپ کا ملیر ایکسپریس وے، مطلب آپ
اگین یہ ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ آپ پروونشل ADP سے ایک پروجیکٹ بھی شاید نہ کر سکے پورے سال میں، بلکہ بالکل نہیں کر سکتے، بل ایک ہی پروجیکٹ کرنا ہوگا اور ساری چیزیں چھوڑ دینی ہوں گی. اسی لیے آپ کو، اور ہم کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ انٹرنیشنل ایجنسی سے بھی بات کرنے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، وہ مدد ہمیں نہیں ملتی. آپ نے کہیں دیکھو گا، میں بڑا گریٹفل ہوں، ورلڈ بینک میرے خیال ہے ہر مہینے آ کے ہم سے ادھر ملتا ہے تقریباً، اور بڑی محنت سے ہم نے ان کے ساتھ اکیلے بات کر کے، لیکن اس اکیلے بات کرنے میں ایک سٹیپ وہ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ EAD کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی وہ ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، ان کو کنونس کرنے ہمیں ہی پش کرنا پڑتا ہے، اور پھر کچھ یہ جو ہوا ہے پھر اپروولس بڑی مشکل سے ملی، اسی لیے ڈیلیز ہوئے. تو یہ بڑی ناجائزی آپ کی کہنا کہ کچھ نظر نہیں آتا، یہ بڑا ایک اسٹیریوٹائپ سوال جو ہے نا ہر ایک کے ذہن میں ہے. اب وہ یہ ہے کہ آپ نے بس کہہ دینا اور اس طریقے سے کہو کہ سب سمجھے کہ یہ صحیح ہے. میرا نہیں خیال ہے. یس، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اس کو کرنے کے لیے ہمارے پورے پلانز وتھ پراپر ریسورسز اویلیبل ہیں. میں نے بتایا تھا اس سال میں انشاءاللہ تعالی، اب وہ 19-20 ہو سکتا ہے، 109 ارب روپے اس مالی سال میں اگلے میں ہم کراچی شہر کے اوپر خرچ کریں گے. اور اس کے بعد جو پھر یہ بھی کہا گیا نا کہ جی میں نے کہا کہ 1000 ارب چاہیے تو 109 یعنی 10 سال تو آپ کو لگیں گے. تو اگین یہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو بگ ٹکٹ آئٹمز ہوتے ہیں جو بڑے انٹرنیشنل ایجنسی سے کر رہے ہیں، جب وہ شروع ہوتے ہیں تو ان میں کم پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جیسے وہ پیس پک اپ کرتے ہیں تو اس کی فائنینسنگ اویلیبل ہوتی ہے. ہمیں پیس پک اپ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، میں بڑا کلیئرلی کہوں. میں پچھلے سال بھی یہ بات کی تھی، لیکن اب ہم کافی ایڈوانس سٹیج پہ، اور وہ پیس پک اپ کرنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی. ہمیں جو مدد فیڈرل گورنمنٹ سے، اکنامک افیئرس سے، وہ نہیں مل رہی. آپ نے کہا کہ ججز کیا وہ کہتے ہیں اسپیک تھرو دے ججمنٹس، بڑی تھرو ججمنٹس، لیکن وہ جو ریمارکس ہیں وہ زیادہ ان کو پروجیکشن ملتی ہے، وہ اس کی ذمہ داری آپ کی ہے، میری نہیں ہے. بہت کلیئرلی اس کی ذمہ داری جو میرے سامنے بیٹھے نا آپ لوگ، ان کی ہے. اس ریسنٹ جو ابھی ہوا تھا نا، اور میں بڑا احترام ہے سپریم کورٹ کا، اور میں نے یہ کئی جگہ پہ کہا ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ مناسب تھے، لیکن میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ پورے پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے سوائے سندھ کے. 14 جون کو یہ ریمارکس آپ لوگوں کو سے پتہ، میں نہیں تھا کورٹ میں موجود، مجھے ٹی وی کے ٹکر سے پتہ چلا، یہ جو آپ لوگ چلاتے ہیں سارے چینل والے. درست آپ کو پتہ ہوگا کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن جو ریٹن آرڈر ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور ریٹن آرڈر میں کیا ہے جو آپ نے آج تک نہیں، میں 4 بار کہہ چکا ہوں، لیکن آپ لوگ کو کوئی بندش ہے نہیں کہنے جاتے. ریٹن آرڈر کے پیرا 21 میں 14 جون کے لکھا تھا کہ جی مجھے پتہ چلا، چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ گورنر ہاؤس میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ریلوے منسٹر نے لوگوں سے ریلوے زمینیں بیچنے کے لیے کچھ ڈیلز کرنے کی بات کی ہے. یہ پیرا 21 ہے جو رائٹنگ میں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا جج اسپیک تھرو دی آرڈرز. اور پھر انہوں نے آگے منع کیا کہ بالکل ریلوے کو اجازت نہیں ہے زمین بیچنے کی وغیرہ وغیرہ. وہ تو کوئی نہیں کہہ رہا. کیا گورنر ہاؤس اس لیے بنایا تھا ایک جو صوبے کا گورنر ہے اس کا گھر ویلنگ اور ڈیلنگ کے لیے آئے کام ہو؟ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں؟ میں یہ کہہ چکا ہوں کئی بار. بہت ہی ایکچوئل تو یہ تھا نا، کبھی بھی اس قسم کے بڑے کلیئر ہیں. آپ لوگ نے پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے یار، آپ لوگ کو صرف وہ ٹکر اپنا یاد ہے، لیکن جو ریٹن میں آرڈر ہے اس میں وہ نہیں کوئی کرتا. تو یہ آپ کی بالکل بات تو درست ہے، لیکن بس ادھر اسی حد تک ہے. میں آج پھر بولوں گا، یہ میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، میں تیسری یا چوتھی بار کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ گورنر ہاؤس کے اندر ڈیلنگ ہو رہی ہے. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا، مجھے نہیں پتا ہے، میں تو نہیں تھا نا اس ڈیل کے اندر. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے ریٹن آرڈر میں کہا ہے. مجھ سے ایٹریبیوٹ نہ کریں اسے، مجھے گالیاں نہ دیں اس بات پہ، میں نہیں کہوں گا کسے دیں مطلب، لیکن یہ بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہی اپنے آرڈر میں. دوسری بات، یہ ایشو
تھا یہ کہ جب بحریہ کے فنڈز تھے اس کے لیے کورٹ نے کافی میرا خیال ہے کہ سست روی کا مظاہرہ کیا، کبھی کمیشن بنا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ پیسے جن کا حق ہے، اور میں ریپیٹ کروں گا کہ آئین کے مطابق یہ سندھ کے لوگوں کے پیسے ہیں. سندھ کے لوگوں کے پیسوں کو خرچ کرنے کے لیے آئین ملے. آپ چاہے وہ لوگ جو اوپر سے بیٹھ کے کہتے ہیں نا کھا جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کا جواب؟ اس کا حق صوبائی اسمبلی کو ہے. صرف صوبائی اسمبلی تھرو بجٹ آتھرائز کرتی ہے ہر قسم کا ایکسپینڈیچر. ایک ایک روپیہ آتھرائزڈ ہوتا ہے. حکومت ضرور ڈیمانڈ اپنی ڈالتی ہے اسمبلی میں، اسمبلی اس ڈیمانڈ کو اپروو کر کے وہ پھر گرانٹ کر دیتی ہے حکومت کو. یہ طریقہ کار ہے آئین کا. تو میں آئینی بات صرف کر رہا ہوں کہ صوبائی حکومت نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ اس صوبے کے لیے یہ فی الحال جو 3 میں نے آپ کو بتائی چیزیں یہ مناسب ہیں، یہ صحیح ہے، آپ مہربانی کر کے دیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی اور ذہن میں چیزیں، آپ جوڈیشل اوورسائٹ اس پہ جس قسم کی چاہے کر لیں، لیکن کر لیں بھائی، جلدی کر لیں تاکہ یہ لوگوں کے فائدے میں. اس لیے کہ اس وقت اگین مجھے نہیں ڈیٹیل پتہ، لیکن میں آئی کین سیفلی سے یہ پیسے کوئی کسی کی جیب میں نہیں پڑے ہوتے، یہ پیسے حکومت کی ٹریجری میں پڑے ہوتے ہیں. اور پیسوں پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ روپیہ جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن کا ہے، یہ روپیہ میرے انکم ٹیکس سے آئے، یہ 5 روپے آپ کے انکم ٹیکس سے آئے، یہ نہیں لکھا ہوتا. وہ پیسے خرچ ہو جاتے، تو وفاقی حکومت ان پیسوں کا استعمال کر رہی ہے اس وقت. پتہ نہیں میں ایکسپلین کر سکا ہوں کہ نہیں یہ بات. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کھا گئی ہے، لیکن وہ استعمال انہیں کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا، جب تک وہ ٹرانسفر نہیں ہو جاتے سندھ کے لوگوں کے لیے، سندھ کے جن کا حق ہے اس کے اوپر. پہلی گال جو کتا سوال کا اردو میں ہی جواب دیا نکلے سب، وہ جواب ہم نہیں چکو ہیں. 15,000 روپے جو میں نے شروع ادھر سے کیا تھا، پتہ نہیں آپ نے نہیں اٹینشن پہ کیا. سوری میں کبھی کبھی تھوڑا سا ایسے بول دیتا ہوں، اس کو مائنڈ نہیں کیا کریں کہ میں کہتا ہوں آپ نے سنا نہیں. مجھے 15,000 روپے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ پیسے دیے ہیں. اور جو لوگ ان میں کچھ لوگ نہیں لے رہے تھے انڈر پروٹیسٹ، تو ان کو شاید نہیں ملے، باقیوں کو مل رہے ہیں. وفاقی حکومت نے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ میں دیں گے، لیکن ہمیں تھوڑا سا، اور میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ وہ افیکٹ لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کچھ پہ اسٹیپس لے رہے، اس لیے ہم نے انٹروین کیا اور ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا، جو بھی بحریہ ٹاؤن کے اندر لوگ اریسٹ ہوئے تھے، وہ ایک ایک کی انویسٹیگیشن پوری دیکھیے. اور مجھے بھی اس لیے کہ میں نے لا منسٹر کی کہا تھا کہ وہ خود پرسنلی اس کو ریویو کریں، مجھے بتا رہے ہیں کہ جو بھی، اور شاید جو اس شخص کا آپ نے نام لیا وہ اسی لسٹ میں آئے گا کہ نہیں ہے انوالوڈ، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اچھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے پہلی بات کی نا، میں نے پڑھا تھا یہ سارا، اس میں ایک جو ٹرم آف ریفرنس ہے نا، واٹ اسٹیپ جو ہم چاہ رہے ہیں ریکمنڈیشنس، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی سندھ حکومت، ہم انفارچونیٹلی جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، ہم ایک، جیسے میں نے کہا کہ ہم سپیریئر کورٹ کے جج یا 21 گریڈ کے افسر کی ریکمنڈیشن چاہ رہے ہیں. واٹ اسٹیپ شوڈ بی ٹیکن ٹو انشور دیٹ نو سچ ایکٹ اور اومیشن ٹیکس پلیس ان دا فیوچر. یہ قانون سازی ہمیں ریکمینڈ کریں گے جو ہم کریں گے تاکہ آگے نہ ہو یہ بات. دوسری آپ نے بات کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے، تو فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ جو ڈی جی اس کا ہوتا ہے وہ کارڈر پوزیشن میں، اور کورٹس ہمیں کہتی ہیں کہ صرف کارڈر آفیسر لگ سکتے ہیں. کارڈر آفیسر کون ہوتا ہے؟ یا وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا ہو یا ایکس پی سی ایس ہو، اس میں کوئی ٹیکنیکل کی شرط نہیں ہے. مطلب اگر آپ کرنا بھی چاہیں نا تو قانون اجازت نہیں دیتا. قانون ہم نے بیچ میں یہ چیز دیکھتے ہوئے ریکمنڈیشن ایک تھی کہ قانون کو چینج کیا، جو کورٹ نے اجازت نہیں دی اس قانون کو بدلنے کی. تو یہ چیزیں کہنا بہت آسان ہے. میں آئی مے اور مے ناٹ اگری کہ کیا ہونا چاہیے، ٹیکنیکل ہونا چاہیے یا کارڈر آفیسر ہونا چاہیے. ہر ایک کی اپنی اوپینین ہے، لیکن مجھے چلنا ہے قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے. اور باقی جو آپ نے باتیں کی، وہ یہ جو اومیشنز ہوئی ہیں، اگین میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں ذمہ داری سندھ حکومت کی ہوگی، ہم چاہیں گے یہ کمیشن پوائنٹ آؤٹ کرے ہم ان لوگوں کو، اور اس میں چاہے میں آتا ہوں یا کوئی بھی آتا ہوں، ان کو اس کی سزا ملے. اور جہاں پہ کسی اور کی ذمہ داری ہے جو بھی میرے کھاتے میں یعنی سندھ حکومت کے کھاتے میں ڈال دی جا رہی ہے، وہ بھی کلیریفائی ہو جائے گا کہ کیا ہے.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।